جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ مامون کے بعد آ، کسی اور کو خلیفہ بننا ہے، لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا ٹویسٹ کہہ لیں، وہ ہے امام علی رضا کی ولی عہدی۔ امام علی رضا جو ہے اس کا تعلق اہل بیت سے ہے، تو ان کی ولی عہدی کیسے ہوئی اور کیا کیا ریزن تھی، تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ عباسی خاندان سے نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو پہلے پڑھ لیتے ہیں کیا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ امام علی رضا کی ولیعہد۔ ویسے مامون کے بعد مؤتمن، جو مامون کا دوسرا بھائی ہے مؤتمن، اس کو بننا ہے۔ صحیح، جی پڑھیے بس۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا کی ولی عہدی۔ مامون الرشید فضل بن سہل کے ہاتھ میں حالات سلطنت سے بالکل بے خبر تھا، اور فضل بن سہل جس طرح چاہتا انتظام سلطنت کرتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کو یہ محسوس نہیں ہونے پایا تھا کہ میں نظر بندوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مامون کو شروع ہی سے سادات و اہل بیت نبی کے ساتھ بڑی محبت و عقیدت تھی، جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے۔ مامون نے سن 200 ہجری میں آل عباس کی اکثر افراد کو اپنے پاس مروں میں طلب کیا اور مہینوں اپنے پاس مہمان رکھا، مگر مامون کی نظر انتخاب میں کوئی کامل المعیار نہ نکلا۔ آخر فضل بن سہل اور دوسرے محبان اہل بیت نے اس کی توجہ علی رضا بن موسیٰ کی طرف منعطف کی، اور حقیقت یہ ہے کہ علی رضا اپنی قابلیت کے اعتبار سے بنی ہاشم میں سب سے فائق تھے۔ چنانچہ مامون الرشید نے بلا تعمل اپنی لڑکی کی شادی علی رضا سے کر دی، اور ماہ رمضان المبارک سن 201 ہجری میں علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے مؤتمن اپنے بھائی کو، جو ہارون الرشید کی وصیت کے موافق مامون کا ولی عہد تھا، ولی عہدی سے معزول کر دیا۔ مؤتمن کے معزول کر دینے کا اختیار خود ہارون نے مامون کو دے دیا تھا، لہذا مؤتمن کی معزولی کا کوئی الزام مامون پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد مامون نے سیاہ لباس، جو عباسیوں کا شعار تھا، ترک کر کے سبز لباس، جو علویوں کا شعار تھا، پہننا شروع کیا۔ اسی کی تقلید تمام اہل دربار نے کی۔ یہ جو اس کے بعد مامون نے یہ جو جی ہے نا لباس کا کلر ہے، جی تو عباسیوں کا جو لباس تھا وہ بلیک کلر کا تھا، کالے رنگ کا تھا، اور جو علوی تھے ان کا کلر گرین کلر کا تھا۔ کسی زمانے میں بیت اللہ کے اوپر بھی گرین کلر کا کور ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر بلیک ہو گیا تھا۔ صحیح۔ چلے سر، ان کا کافی ذکر ملتا ہے، ان کا جو امام جعفر صادق ہے، ان کا تو شیعوں کے اس میں کافی زیادہ ذکر ملتا ہے نا، جی جی، علی یہ رضا بن حضرت موسیٰ قاظم۔ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی میں سے ہے نا۔ جی یہ جو علوی ہے نا، علوی، صحیح۔ یہ حضرت علی رضی اللہ جی تعالیٰ کے خاندان سے ہیں، اور عباسی عبداللہ بن عباس کے خاندان سے۔ جی جی سر، بالکل۔ اور جو فاطمی تھے وہ بھی سر انہی کے اس میں آئیں گے نا، کیٹیگری میں، فاطمی جو تھے؟ ہاں وہ بھی حضرت علی کی ہے، لیکن وہ آ، ان کی والدہ کوئی اور مدد ہے۔ کے لیے، جی جی، والدہ کوئی اور ہے، صحیح۔ یہ تاریخ کا نا بڑا ٹوسٹ ہے، پہلی دفعہ کہ عباسی بادشاہ نے عباسی خاندان سے نہیں بلکہ علوی خاندان سے، جو ان کی طرح کے دشمن بھی تھے، ان سے ہوں، خلیفہ بنا دیا ہے، خلیفہ واحد بنا دیا صحیح۔ ہے۔ اس کے بعد مامون نے احکام جاری کیے کہ تمام سلطنت میں بجائے سیاہ لباس کے سبز لباس عمال و حکام لشکری استعمال کریں۔ عمال کے نام یہ حکم بھی بھیجا گیا کہ لوگوں سے علی رضا بن موسیٰ کاظم کی ولی عہدی کی بیعت لے لیں۔ یہ حکم جب فضل بن سہل کے توسط سے عمال سلطنت کے پاس پہنچا تو بعض نے خوشی اور بعض نے کراہیت سے اس کی تعمیر کی۔ اسی حکم کو جب حسن بن سہل نے بغداد میں عیسیٰ بن محمد ابی خالد اور منصور بن مہدی کے پاس بھیجا تو بغداد میں اثر نو ہلچل برپا ہو گئی، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ فضل بن سہل نے خلافت عباسیوں سے نکال کر علویوں کے اندر پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ آل عباس اور ہمدردان آل عباس اس بات کو کسی طرح برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جانتے تھے
کہ عباسیوں سے خلافت کے نکالنے اور علویوں میں پہنچانے کی کوشش سب سے پہلے ابو مسلم نے کی، پھر یہی کوشش خاندان برامکہ نے کی جو مجوسیوں نسل تھے، مگر وہ نامراد رہے۔ اب ایک اور مجوسیوں نسل نے اس کوشش میں کامیابی حاصل کر لی۔ چونکہ اب اہل عرب اور اہل عجم کی تفریق بہت نمایاں ہو چکی تھی، اور عام اہل عرب فضل بن سہل کو اپنا مخالف اور اہل عجم کا مربی یقین کرتے تھے، لہٰذا ہر ایک عربی و نسل شخص نے علی رضا کی ولی عہدی کو اہل عجم کی کامیابی اور اپنی شکست تصور کیا۔ بغداد میں عربی و نسل زیادہ تھے اور آل عباس کا یہ خاص مقام تھا۔ یہاں اس خبر نے لوگوں کو اضطراب و بے چینی میں مبتلا کر کے غور و فکر اور مشوروں کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک طرف وہ ابھی تازہ تجربہ کر چکے تھے کہ بغاوت و سرکشی میں کیسے کیسے مصائب برداشت کرنے پڑے، دوسری طرف ان کے حزم و احتیاط نے عالم اسلام یعنی دوسرے اسلامی ملکوں اور ملکوں کی صوبوں اور ملکوں کی خبریں سننی ضروری سمجھی کہ لوگوں پر علی رضا کی ولی عہدی کا اثر ہوا ہے۔ بغداد میں یہ خبر ماہ رمضان سن 201 ہجری میں پہنچی تھی، اور پورے 3 مہینے تک اہل بغداد نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس عرصے میں اس خیال کے اندر کہ خاندان عباسیہ سے نکل کر علیوں میں خلاف نہیں جا سکتی، ایک طاقت پیدا ہوتی گئی، ابراہیم بن مہدی کی خلافت۔ 25 ذی الحج سن 201 ہجری میں آل عباس اور ہوا خواہوں آل عباس نے ابراہیم بن مہدی کو خلافت کے لیے منتخب کر کے خفیہ طور پر اس کے ہاتھ سے بیعت کی، اور یکم محرم 202 ہجری کو اعلانیہ تمام اہل بغداد نے بیعت کر کے ابراہیم بن مہدی کو خلیفہ بنایا اور مامون کو خلافت سے معزول کر دیا۔ ابراہیم نے خلیفہ بنتے ہی 6 مہینے کی تنخواہیں لشکریوں کو بطور انعام دینے کا وعدہ کیا، اور کوفہ و سواد پر قبضہ کر کے مدائن کی طرف بڑھا اور لشکر کی آراستگی میں مصروف ہوا۔ بغداد ایک جانب عربی پر عباس بنو موسیٰ اور جانب مشرقی اسحاق بن موسیٰ کو مامور کیا۔ حمید بن عبدالحمید حسن بن سہل کی طرف سے قصر ابن حبیرہ میں مقیم تھا، وہ وہاں سے حسن بن سہل کے پاس گیا، اور ابراہیم نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو قصر ابن حبیرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ عیسیٰ بن محمد نے قصر ابن حبیرہ پر قبضہ کر کے حمید کے لشکرگاہ کو لوٹ لیا۔ حسن بن سہل نے عباس بن موسیٰ کاظم برادر علی رضا کو سند گورنری عطا کر کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ عباس بن موسیٰ کاظم نے کوفہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ میرا بھائی علی رضا مامون کے بعد تخت خلافت کا مالک ہوگا، اس لیے اب تم لوگوں کو کہ محبان اہل بیت ہو، ابراہیم بن مہدی کی خلافت تسلیم نہیں کرنی چاہیے، اور خلافت مامون الرشید کے خلاف کوئی حرکت مناسب نہیں ہے۔ اہل کوفہ نے عباس بن موسیٰ کاظم کی گورنری کو تسلیم کر لیا، اور کون سی شیعوں نے سر یہ کیا سفالی سفالی میرے پاس تو خالی لکھا ہے، لیکن یہ نا خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ غالی ہونا چاہیے۔ غالی، آپ کے پاس کیا لکھا ہے، خا یا غائن؟ تھوڑا سا اس پہ نا اس پہ کچھ کلر سا آ رہا ہے تو اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ غالی ہی ہوگا I جی، think۔ غالی کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم جو ہوتا اچھا ایکسٹریم، ہے۔ اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کٹر شیعہ۔ ہاں کٹش، اوکے اوکے، صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ غالی شیعوں نے یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے بھائی علی رضا کے معاون ہیں، مامون سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے، بے تعلقی اور خاموشی اختیار کی۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس بن موسیٰ کاظم کے مقابلے پر سعید اور ابو البت اپنے 2 سپہ سالاروں کو معمور کیا۔ عباس نے علی بن محمد بن جعفر اپنے چچا زاد بھائی کو ان کے مقابلے پر بھیجا، دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور علی بن محمد کو شکست ہوئی۔ سعید نے ہیرا میں قیام کیا اور فوج کو کوفہ کی طرف بڑھایا۔ اہل کوفہ اور عباس نے مقابلہ کیا، متعدد لڑائیاں ہوئیں، آخر اہل کوفہ اور عباس نے امان طلب کی۔ عباس بن موسیٰ کاظم مکان سے باہر آئے اور فتح مند لشکر کوفہ میں داخل ہونے لگا۔ اسی اثنا میں عباس کے ہمراہیوں کو پھر کچھ جوش آیا اور لڑائی پر مستعد ہو گئے۔ سعید کے لشکر نے عباس کے ہمراہیوں کو پھر شکست دی اور کوفہ پر قبضہ کر کے عباس کو قید کر لیا۔ سعید یہ خبر سن کر خود کو ہیرا سے کوفہ میں آیا اور یہ تحقیق کر کے کہ عباس نے امان طلب کرنے کے بعد خود کوئی بدعہدی نہیں کی، عباس کو آزاد کر دیا۔
اور کوفہ میں بعض لوگوں کو قتل کرایا اور کوفہ میں عامل مقرر کر کے بغداد کی طرف چلا آیا۔ حسن بن سہل نے حمید بن عبد الحمید کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور عامل کوفہ بلا مقابلہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابراہیم بن مہدی نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو حسن بن سہل پر حملہ کرنے کے لیے واسط کی طرف روانہ کیا، کیونکہ حسن بن سہل ان دنوں واسط میں مقیم تھا۔ عیسیٰ بن محمد کو حسن بن سہل نے شکست دے کر بغداد کی طرف بھگا دیا۔ غرض اسی قسم کے ہنگاموں میں سن 202 ہجری ختم ہو گیا اور سن 203 ہجری شروع ہوا۔ ابراہیم نے اپنی خلافت کے مستحق کو مضبوط بنانے کی امکانی کوشش میں کمی نہیں کی، مگر سن 203 ہجری کی ابتدائی تاریخوں میں بغداد کے اندر ایک ایسا ہنگامہ وقوع پذیر ہوا جس سے اس کی حکومت و خلافت معرض خطر میں پڑ گئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حمید بن عبد الحمید نے کوفہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ابراہیم بن مہدی سے لڑنے کے لیے بغداد کا قصد کیا۔ ابراہیم بن مہدی کا سپہ سالار عیسیٰ بن محمد ابی خالد تھا۔ حمید نے خفیہ پیغامات کے ذریعے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو اپنی طرف متوجہ کر کے سازش کر لی۔ عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد نے حمید کی مدافعت و مقابلے میں پہلو تحریک اختیار کی۔ اس سازش کا حال عیسیٰ کے بھائی ہارون بن محمد کو معلوم ہوا۔ اس نے ابراہیم بن مہدی کو اطلاع کر دی۔ ابراہیم بن مہدی خلیفہ نے عیسیٰ کو بلا کر دربار میں ذلیل کیا اور قید کر دیا۔ عیسیٰ کے قید ہونے کا حال معلوم ہوا تو لشکر میں بے چینی پیدا ہوئی اور عیسیٰ کے نائب عباس نے ابراہیم بن مہدی کے خلاف اہل لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر ابراہیم بن مہدی کے معزول کر دینے کی تجویز کی۔ اہل بغداد میں سے بہت سے آدمی اس تجویز میں شریک ہو گئے اور ابراہیم کے اہلکاروں کو قید کر لیا۔ اس کے بعد عباس نے حمید کو لکھا کہ تم فوراً بغداد چلے آؤ، میں بغداد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ حمید معاں لشکر بغداد میں پہنچ کر شہر کے ایک حصے پر قابض ہو گیا، دوسرے حصے پر ابراہیم قابض تھا۔ شہر میں چند لڑائیاں ہوئیں، آخر مایوس ہو کر ابراہیم بن مہدی روپوش ہو گیا اور تمام شہر پر حامد بن عبد الحمید اور علی بن ہشام وغیرہ سرداران حسن بن سہل نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 17 ماہ ذی الحج سن 203 ہجری کو ابراہیم بن مہدی کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مامون رشید تھا اس نے اپنے بعد آنے والا جو تھا خلیفہ معتمد اس کو معزول کر دیا اور اپنی جگہ علی رضا کو بنا دیا، خلیفہ احد بنا دیا، جس سے جو بغداد کے اندر لوگ تھے ان کے اندر ایک غصہ آ گیا کہ کیوں ایک مطلب عباسیوں سے حکومت نکل کر الویوں میں جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے تئیں ایک کوشش کی، ابراہیم مہدی ایک شخص ہے اس کے ہاتھ پر خلافت مطلب بیعت کر لی، لیکن وہ بیعت جو ہے نا وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ دوبارہ سے وہ حالات ٹھیک ہو گئے، اب دوبارہ سے بغداد کے اوپر مامون رشید کا قبضہ۔ اب آگے جو ٹاپک ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، فضل بن سہل کا قتل۔ فضل بن سہل جو ہے نا یہ وزیر اعظم ہے مامون کا، تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ اوکے سر، ٹھیک ہے، چلیے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔